الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے خیبر پختونخوا کے اندر لیا گیا 28 اگست 2024 بروز بدھ SV8 پروفیسر اسکیل 19 کا جو ٹیسٹ تھا تو وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال تھا العقیدۃ النظامیہ کا مصنف کون ہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں۔ ایک جگہ پر نظر سے گزرا تھا کہ یہ الفقہ الاکبر کی یہ شرح ہے۔ تو دوسرے نمبر پر سوال یہ ہے کہ بیت الحکمت کی بنیاد کس کے عہد میں رکھی گئی تھی، کس کے دور میں رکھی گئی تھی؟ تو یہ بنتا ہے عہد عباسی۔ پھر مکہ مکرمہ میں تفسیر کا بانی کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ البرہان دی مناسبت ترتیب سورۃ القرآن کا مصنف کون ہے؟ برہان الدین باقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ زرکشی کے نزدیک مفسر کے لیے کتنے علوم کا جاننا لازمی ہے؟ یہ 15 علوم ہے۔ چھٹا سوال ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ کس صورت کی آیت کریمہ ہے؟ یہ صورت آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ پھر ساتواں سوال تھا بیت المقدس کی چابی سب سے پہلے کس صحابی رسول کو ملی تھی؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یہ بذات خود وہاں پر تشریف لے گئے تھے اور ان کے دست مبارک کے اندر یہ چابی تھما دی گئی تھی۔ 8ویں نمبر پر سوال ہے امین الامت کا لقب کس کا ہے؟ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 9واں سوال ہے کہ حج کے دوران غلطی پر کتنی قربانی کی جاتی ہے؟ کس چیز کی قربانی کی جائے گی یا کتنی مقدار کے اندر؟ تو ایک بکری کی قربانی کی جائے گی، دم ایک قربانی کی صورت میں آ جائے گا۔ امام احمد بن حسین بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ تورات میں ہر قسم کا جانور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی، تو اس کے بارے میں کوئی صحیح معلومات نہیں۔ 12واں سوال ہے کہ کتاب الام کس کی تصنیف ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ عہد نامہ جدید کے اندر کتنی کتابیں شامل ہیں؟ اس کی تعداد 27 ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں پر ہے؟ ان کا مزار عراق کے شہر کوفہ کے اندر ہے۔ صلح حدیبیہ کب ہوا تھا؟ تو صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ اہل عدل و توحید سے کون مراد ہیں؟ اس سے مراد معتزلہ ہیں۔ 17واں سوال ہے کہ اسلام کی پہلی شہید عورت کون سی ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جنہیں ابو جہل نے برچھی مار کر تو شہید کیا تھا۔ ثلاثیات بخاری کی تعداد کتنی ہے؟ کہ بخاری شریف کے اندر وہ روایات جو ثلاثی کے درجے تک پہنچتی ہیں ان کی تعداد 22 ہے۔ 19واں سوال ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمل کا وارث کا وراثت کے اندر حصہ کون ہوگا؟ یعنی وہ ایک بیٹے یا بیٹی کے برابر قرار دیا جائے گا کہ جو بھی پیدا ہوگا تو اسی کے برابر وہ اس کا حصہ تسلیم کیا جائے گا۔ پھر 20واں سوال ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تورات کا سب سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ تو اس کا پہلا حصہ غالباً معلوم نہیں۔ حج کے دوران غلطی پر کیا کیا جاتا ہے؟ ایک بکری کی قربانی کی جاتی ہے۔ عیسائیوں کے مطابق غالباً تورات کا جو پہلا حصہ ہے وہ کتاب پیدائش بنتی ہے۔ ایک غالب گمان ہے، 100% کنفرم نہیں بتا سکتا۔ 22واں سوال ہے کہ اگر اونٹوں کی تعداد 10 سے لے کر 14 تک ہوں تو اس پر زکوٰۃ کتنی واجب آتی ہے؟ اس پر 2 بکری آئے گی۔ پھر عہد رسالت کے اندر کلید بردار کون تھے؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کلید بردار سے مراد کہ بیت اللہ شریف کی جو چابی تھی تو وہ کن کے حوالے کی گئی تھی؟ وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی تھی۔ 24واں سوال ہے عطیرہ سے کون سا جانور مراد ہے؟ جو رجب کے مہینے کے اندر قربانی کرتے تھے تو اس سے وہ جانور مراد ہے۔ چاندی کا نصاب زکوٰۃ کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے۔
ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ پھر 27واں سوال ہے کہ وحدت الفکری فرقہ قسطنطنیہ کے راہبوں کا سردار کون تھا؟ یہ یوٹکیس تھا۔ 28واں سوال ہے واقعہ شق القمر نبی کریم علیہ السلام کا کون سے نمبر کی نشانی ہدایت تھی؟ یہ غالباً پہلی نشانی بنتی ہے میری نظر کے اندر، باقی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ فواصل الآیات سے کیا مراد ہے؟ آیات کا جدا ہونا، یہ فصل سے نکلا ہے اور فصل جدائی کے معنی کے اندر آتا ہے۔ پھر 30واں سوال ہے الدر المنضود علی سنن ابی داود میں الافراد والغریب حدیث سے کیا مراد ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں ذکر کی جاتی ہے غریب احادیث۔ 31واں سوال ہے آیت زہار کس صحابی رسول کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ آیت زہار یہ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت کے ساتھ اس کا نزول ہوا تھا۔ 32واں سوال ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ 33واں سوال ہے کہ زمین پر سب سے پہلا درخت کون سا ہے؟ وہ کھجور کا درخت بنتا ہے۔ 34واں سوال ہے کہ کس صحابی رسول نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ یہ حضرت ابو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کا واقعہ بھی کافی مشہور بنتا ہے۔ یہ ہجرت حبشہ دوم کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا تھا جب دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو اس وقت انہوں نے سورۃ مریم کی آیات کریمہ نجاشی کے دربار کے اندر تلاوت فرمائی تھی۔ 35واں سوال ہے کہ امام مالک کے نزدیک سجدہ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے نزدیک 11 تعداد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ کس صحابی رسول نے دیا تھا؟ انہیں جمع قرآن کا مشورہ دینے والی جو ہستی ہیں وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ 38واں سوال المخرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز کا مصنف ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت حمزہ کون سے غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ یہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، واشی کے ہاتھوں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ پھر اس سے آگے سوال ہے 40واں نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز استسقاء کے پڑھے جانے کا جو مقصد ہے وہ بارش کو طلب کرنا ہے۔ 41واں سوال ہے ہجری کیلنڈر کا آغاز کس کے دور کے اندر ہوا؟ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کیا گیا تھا اور انہیں مشورہ دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 42واں سوال قرآن کی کتنی منازل ہیں؟ قرآن مجید کی 7 منازل ہیں۔ 43واں سوال امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مفقود الخبری شخص کا مال کتنے سال تقسیم نہیں کیا جائے گا؟ مفقود الخبر سے کیا مراد ہے کہ ایسا بندہ کہ جو گم ہو گیا ہو، جس کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہ ہو کہ وہ آیا زندہ ہے یا مر چکا ہے، تو ایسے بندے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مفقود الخبر کی۔ تو مفقود الخبر جو بندہ ہے اس کے متعلق کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنے عرصے تک اس کا انتظار کیا جائے گا؟ تو 120 سال تک انتظار کیا جائے گا۔ پھر سوال نمبر 44واں ہے کہ امام شافعی کے نزدیک کوئی آیت سجدہ تلاوت نہیں، یہ کون سی صورت ہے؟ جو دی گئی صورتیں تھیں ان صورتوں کے اندر صورت سواد بنتی ہے۔ اور 45واں سوال ہے بحر العلوم للسمرقندی کس فن کی کتاب ہے؟ یہ تفسیر قرآن مجید کی تفسیر بنتی ہے۔ بحر العلوم ایک تفسیر کا نام ہے اور یہ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تالیف فرمایا تھا، تو اس لحاظ سے یہ 45 سوالات آپ کے گوشہ گزار کر لیے۔ ان میں سے
42 کے آپ کو 100% کنفرم جوابات بتائے گئے، جبکہ 2 کے بارے میں بالکل معلومات نہیں تھی، اور ایک سوال کا جواب غالب گمان کے اوپر آپ کو دیا گیا، اور یہ 45 سوالات کے جوابات میں نے القلم اکیڈمی کے پیج سے اٹھائی ہیں، تو امانت کے اندر خیانت نہ ہو، اس لیے ساتھ میں اس کا ذکر بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔